یعنی اگر آپ بہو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا پڑے گا کہ جہیز کے معاملات کو ہم نظر انداز کریں، مانگنے کے معاملات کو نظر انداز کریں، کوشش کریں بغیر جہیز کی شادیاں کرنے کے۔ اور یہ کام بیٹے والے کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹوں کی ماں یہ ٹھان لے کہ میں نے بغیر جہیز کے غریب کی بچیوں کو بہو بنا کر لانا ہے، انشاءاللہ جہیز تو چند دنوں تک کام آتا ہے، لیکن کسی غریب کے دل سے دعا نکل جائے، اللہ تمہاری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے شادی کے اخراجات کم ہونے چاہیے۔ عورتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ دلہن کے گھر سے زیورات کا مطالبہ کرنے کی بجائے دولہے والے خود یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں لے جائیں گے، ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، واقعتاً سنت کے مطابق شادی کریں گے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اس پر ہم بند باندھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، دین سے نکلنے والی لڑکیوں کو ہم واپس سے ان کو ایمان اور یقین کی طرف بلا سکیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لیکن اپنے ظالم معاشرے نے یہ کیا ہے کہ بچیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے، اور طرح طرح کی رسومات کے اندر مبتلا کر کے بربادی کے دہانے پر پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، خواتین جو ساس بننے والی ہے، نندے بننے والی ہے، جٹھانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہیز کا خاتمہ ہو، جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو۔ اب تو جہیز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کوئی جوا کھیلنے کے لیے وہ آ گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ، کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا، او حاجی نمازی بننے والوں اور دین کے دعوے داروں، میری امت کی بیٹیاں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کیریکٹر ادا کیا، کیا رول ادا کیا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر تم عالم نہیں، تم خطیب نہیں، تم مفتی نہیں، تم محدث نہیں، تم لوگوں کو تو نہیں سدھار سکتے، کم سے کم اپنے گھر کے اعتبار سے اگر چند بچیوں کا بوجھ تم اٹھا لو اور بغیر جہیز کی شادیاں شروع کر دو، بغیر رسومات کی شادیاں شروع کر دو، تو کیا ہماری قوم کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ لیکن افسوس ہے، بہرحال اگر قوم کے بڑے یہ نہیں سوچتے تو شادی کرنے والی بچیاں خود ہی کمپرمائز کرنے کا ذہن بنائے، اپنی خواہشات کو کچلنے کا ذہن بنائے، صرف یہ فکر لے کر چلے ہمارا کوئی معیار نہیں، ہمارا معیار صرف ایمان اور اسلام ہے، بس جو مومن ہوگا اس کے ساتھ اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور کسی غیر مومن کو، کسی منکر اسلام کو نہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر دکھ اٹھا لیں گے لیکن کسی منکر اسلام سے کبھی نظریں نہیں لڑائیں گے، اس کی برکتیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ کریں، بڑی خوبصورت سی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی، بڑے بہادر تھے، مگر حبشی النسل تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں۔ میں صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ پکا رنگ تھا، گھٹ پکا رنگ، بالکل جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے، رنگ پکا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزاح فرماتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ بارگاہ رسالت میں آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں، مالدار بھی ہیں، مدنی لوگ غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے، حبشی کو کیا بیٹی دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضور نے پھر فرمایا، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بار کہا، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا، حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے
تو بیمار کی بنائی ہے. اس صحابی کی آنکھوں میں, نوجوان صحابی حبشی تھے, آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے؟ کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے رسول نے, سچے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ جاؤ اور فلاں جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے, بڑا مالدار قبیلہ ہے, اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے, جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کا ہے, میرا سلام پہنچاؤ, اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ طے کر دے. اللہ اکبر. خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں خود شرکت ہوگی. وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا. اس صحابی نے, جو مالدار بھی تھے, خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا, خوبصورت بیٹی رکھتے تھے, انہوں نے پوچھا اس وقت تم, تو پوچھا اس وقت تم, تو عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں, حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے, خوش نصیبی میری. اور کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے سلام کہا. سلام کا اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں, آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, حضور کا حکم ہے. اب انہوں نے دیکھا سر سے لے کے پیر تک کوئی انسان ولی ہو, صحابی ہو, عالم ہو, محدث ہو, فقیہ ہو, لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں. باپ باپ ہوتا ہے, ڈگری کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے, انسان کی صلاحیت کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے. ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک اس جوان کو دیکھا اور اس کے بعد خیال آیا اگر ہاں کر دوں, اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھ دوں جس کا خود کا مکان بھی نہیں, کوئی کاروبار بھی نہیں, کوئی کھاتا پیتا گھر نہیں, اللہ اکبر, تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھ دوں. اور دوسری طرف خیال آیا اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا, ایمان اس طرف خطرے میں ہے, ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے, ایک طرف اپنی آخرت ہے, جواب کیا دوں؟ فوری طور پہ کہا رکو, ٹھہرو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھے, اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی, خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی, ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے, اس جو وہ خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر, کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے, دادی دادا طے کرتے, نانا نانی طے کرتے, قبیلے کے لوگ طے کرتے, تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے کیا, آمنہ کے لال نے طے کیا. ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, ہر غربت کو برداشت کر لوں گی, ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گی, مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی, اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی. بابا آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. جلدی سے ہاں کر دے بابا, میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا. آقا نے اس بچی کو دعا دی, آقا نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے, حضور نے دعا بھی خوش رکھے. خدا کی قسم میرے نبی کی دعا, جانے دعا کی دعا کیا ہے, اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے. حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. پھر کیا ہوا؟ حضور نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا. چند ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا, اچھا گھر بھی دے دیا. مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچیلا اگر مدینے میں کوئی گھر ہے, مدینہ منورہ
मुनव्वरा में, तो वो उसी लड़की का घर है जो मदनी होकर हुजूर की खुशी के लिए हबशी के साथ शादी कर चुकी है। अल्लाह के रसूल की दुआ ने उसकी जिंदगी को जन्नत निशान बना दिया, खुशियों से भरपूर कर दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या समझी आप? हुजूर की दुआ के लिए, हुजूर की दुआ लेने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेने के लिए, हुजूर को खुश करने के लिए सिर्फ ईमान और इस्लाम पर ख्याल रखो कि अपना कोई मियार नहीं है, इस्लाम हमारा मियार है। जहां ईमान और इस्लाम हो, इसलिए कि इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी डिग्री है। सारी कागज की डिग्रियां जो दुनिया की है, मैं उसकी अजमत का और उसकी अहमियत का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उसे हिकारत की नजर से देखता हूं, लेकिन याद रखना सारी कागज की डिग्रियां कब्र के बाहर रहेगी, ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी। और इस डिग्री की शान ये है, जब ईमान की डिग्री लेकर के जाओगी तो फरिश्ते भी ताजीम करेंगे। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, इसलिए अपना मेयार ये होना चाहिए।